میں کورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ 90 دن کے اندر ہی دینی تھی اور دینی ہے۔ کورٹ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں ان کی ثوابدید تھی پختونخوا میں کہ وہ ڈیٹ دیتے، اور ان کی یہ آئینی ذمہ داری تھی جس سے انہوں نے انحراف کیا اور ڈیٹ نہیں دی، اور اب انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ڈیٹ دیں اور فی الفور ڈیٹ دیں۔ اور پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیزالو نہیں کی اسمبلی، اور 48 گھنٹوں میں بائی ایفلکس آف ٹائم ڈیزالو ہوئی چیف منسٹر کی بائنڈنگ ایڈوائس کے بعد، لہٰذا وہاں پہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈیٹ دیں گے۔ اور آلریڈی جو انہوں نے ڈیٹ دی تھی وہ بھی قانونی تھی، لیکن اب کیونکہ وقت اتنا گزر گیا ہے اور وقت جو ہے وہ ہے نہیں، اور کنسلٹیشن ای سی پی کے ساتھ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، تو انہوں نے ای سی پی کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہ ان کنسلٹیشن پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ کریں، اور پریزیڈنٹ پھر جو ہے وہ پنجاب کی الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ سارے اداروں کی اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ معاونت کریں ای سی پی کی، جس کا ذمہ ہے الیکشنز کروانا، اور باقی سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی معاونت کی جائے۔ جہاں تک ڈسینٹ کی بات ہے تو دو ججوں نے ڈسینٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب یہ معاملہ آلریڈی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور کوئی بہت ان آرڈینیٹ ڈیلے نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا سو موٹو پروسیڈنگز میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ان پٹیشنز کو ڈسمس کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کو وجہ بنا کے کہا کہ سو موٹو جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز پینڈنگ ہو ہائر کورٹس میں۔ دیکھیں اس وقت تو جس طرح سے فریمڈ ہے ججمنٹ، تو یہ 3-2 کا فیصلہ ہے۔ پہلے دو جو ہیں ان میں سے آئی تھنک جسٹس یایا آفریدی نے پٹیشنز کے ڈسمس کرنے کے حوالے سے کہا تھا، لیکن آئی تھنک ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اب یہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہے کہ ان کو بینچ پہ وہ رہتے ہیں نہیں رہتے، جس کے بعد وہ بینچ سے اب علیحدہ ہو گئے۔ تو جب وہ علیحدہ ہو گئے تو کیا انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ ان کے خیال سے یہ ڈسمس ہونی چاہیے پٹیشنز، تو کیا یہ ان کی ججمنٹ سمجھی جائے گی؟ کیونکہ اس وقت تو ججمنٹ کا موقع نہیں تھا۔ کیا ان کی آبزرویشن سمجھی جائے گی، یا پھر کہ ان کے ایک اس کیس میں اس وقت جو بینچ تھی اس کا ایک آرڈر ہوگا جس میں انہوں نے یہ آبزرویشن دی ہے، اور اس کے بعد وہ بینچ سے کیونکہ الگ ہو گئے تو پھر اب وہ فائنل فیصلے کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے اس وقت تو جو ججمنٹ جس طرح فریمڈ ہے وہ 3-2 ہے۔ ایک رائے ضرور ہو سکتی ہے کہ ان کا ڈسمسل جو ہے، اور ان کی وجہ سے پھر اتھر منالہ صاحب کا جو پھر ساتھ آرڈر تھا ان کو ساتھ پڑھا جائے، اور لہٰذا یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے بھی ڈسمس کی تھی، یعنی کہ فیصلہ ایکچولی ڈسمسل کا پڑھنا چاہیے، لیکن اس طرح سے فریم نہیں ہے یہ آرڈر، تو اس سے ابھی تو اس طرح نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب کوئی ریویو میں یہ نقطہ اگر اٹھاتا ہے تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا۔ بالکل ریویو فائل کی جا سکتی ہے، اور ریویو میں یہی 5 ہوں گے، اور ایگزیکٹلی یہی ججز ہوں گے جو اس فیصلے میں تھے، اور ریویو کا رائٹ جو ہے وہ بالکل حکومت کے پاس موجود ہے۔ ریویو میں عموماً جو ہے وہ فیصلے ٹرن نہیں کا ہوتے، لیکن یہ ایک کسٹم اینڈ پریکٹس زیادہ ہے، یہ کوئی قانونی مینڈیٹ نہیں ہے کہ ریویو الاؤ نہیں ہو سکتی، جیسے ہو سکتی ہے الاؤ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایکشن لے سکتی ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پختونخوا کی ڈیٹ دینے کے اہل نہیں تھے پریزیڈنٹ، کیونکہ وہاں گورنر کی ثوابدید تھی، کیونکہ وہاں پہ گورنر نے ڈیزالو کی ہے اسمبلی اپون بائنڈنگ ایڈوائس آف دا چیف منسٹر، اور جبکہ پنجاب میں کیونکہ گورنر نے نہیں کیا اس لیے وہاں پریزیڈنٹ کر سکتے تھے۔ اور دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ گورنر جو کے پی کے ہیں ان پہ آئینی ذمہ داری تھی، اور ان کا فرض تھا کہ وہ ڈیٹ دیتے، اور انہوں نے جب ڈیٹ نہیں دی تو اپنی قانونی ذمہ داری سے انحراف کرتے ہوئے انہوں نے وائلیٹ کیا کانسٹیٹیوشن۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایکشن دونوں کے خلاف اس حوالے سے ہوگا۔ ایک سپریم کورٹ کے مطابق دونوں نے جو غلط کیا تھا اب اسے صحیح کر دیا گیا ہے، تو تنبیہ کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ پختونخوا کے گورنر کی ڈیٹ نہ دینے کو ایک کانسٹیٹیوشنل وائلیشن گن کے سپریم کورٹ نے ہو سکتا ہے کچھ تنبیہ کی ہو کہ اگر آپ انحراف کریں گے آئینی مینڈیٹ کے ساتھ تو اس کو ایک آئینی خلاف ورزی گنا جائے گا، جس کے بعد کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اس ججمنٹ میں ہی تھوڑی گنجائش تو انہوں نے رکھی ہے کہ اگر کوئی ویلڈ ریزنز ہیں تو ای سی پی اپنی کنسلٹیشن میں پریزیڈنٹ کو یہ ریکمینڈ کر سکتی ہے کہ یہ ڈیٹ جو ہے وہ آگے کی ہونی چاہیے، بٹ آبویسلی پھر وہ پریزیڈنٹ صاحب اس کو مانے بھی اور پھر وہ فیصلہ اس طرح سے کریں۔ تو ایک لیوے تو اس ججمنٹ میں ہی ہے کہ اگر ای سی پی کنسلٹیشن کے دوران یہ کہتی ہے کہ بھئی ان وجوہات کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے 90 دن میں، تو وہ بات کنسیڈر تو کی جائے گی۔ اب وہ ریزنز ویلڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ ایک علیحدہ بات ہے، تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت گنجائش تو ہے، لیکن متن اور اسپرٹ اس ججمنٹ کا اس حوالے سے بہت کلیئر ہے
کہ نو لیٹر دین 90 ڈیز کا مطلب ہے کہ 90 دن کے اندر دیں، اور اگر 90 دن کے آگے بات جاتی ہے تو اس کے بہت کوجنٹ اور ویلڈ ریزنز ہونا ضروری ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ آربیٹریلی اپنی طرف سے کوئی آگے کی تاریخ دیں، آپ کو بہت کوجنٹ ریزنز دینے ہوں گے۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔